أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیوں کو بیان کیا کہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے میلاد منانے والے امتی ہیں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مقدسہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف فرمایا کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ رب اپنے بندے سے راضی ہو۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ بندہ تو رب سے راضی ہے، اس کو نعمتیں اتنی مل گئی، اور اللہ ان بندوں سے راضی ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے برداشت کرنا۔ صبر کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو کہ آپ انتقام لے سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کرتے تو گویا آپ نے صبر کیا۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس صرف برداشت کرنا ہی باقی بچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنے ساتھ کا اظہار کرنا ہے کہ تم صبر کر لو تو تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، حالانکہ کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ آج ہم نے میلاد کا ایک حصہ یہ بھی بتانا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہوتا جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، یعنی کشتی شروع ہوئی تو اس نے سامنے والے کو گرا دیا تو وہ پہلوان نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا اگر سامنے والے کو پچھاڑ کر بھی وہ پہلوان نہیں ہے تو پھر اصل پہلوان کون ہے؟ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصے کے وقت وہ دامن صبر کا نہ چھوڑے، اصل پہلوان وہ ہوتا ہے، کیونکہ غصے کے وقت اپنے آپ کو شکست دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے صوفیاء نے لکھا ہے کہ غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی بگاڑ پیدا کرنے والے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم نے غصے میں کیے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کا غصہ اس کو اپنے عزیز و اقربا سے بھی دور لے جاتا ہے۔ وہ بچپن کے ساتھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ یارانہ ہوتا ہے لیکن غصہ کرتے ہیں اور ہم کئی سال پرانی رفاقتیں بھی توڑ دیتے ہیں۔ تو غصہ جو پی جاتا ہے اصل پہلوان وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کو بولا سب سے زیادہ تو کس سے پیار کرتا ہے؟ آپ تصور کریں کتنا بڑا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے مالک تیرا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ آپ تصور کریں اگر کوئی دنیا میں اچھا عالم جو مستند ہو یا اچھے بزرگ جو شریعت پر چلنے والے ہوں، اگر وہ کسی بندے کے بارے کہہ دینا یار یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، تو وہ جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے مجھے فلاں بزرگوں نے بھی اچھا کہا،
وہ یہ سند جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ مجھے فلاں علامہ صاحب نے بھی اچھا کہا تھا. اور اس حدیث کی خوبصورتی دیکھیں کہ یہاں پر اچھا کہنے والا خود رب تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا بندہ وہ ہے، میرا پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت موجود ہو اور اس کے باوجود وہ سامنے والے کو معاف کر دے تو رب اس کو بڑا ہی پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو پسند کیا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو سامنے والوں کو طاقت کے باوجود معاف کر دے. ایک یہودی عالم تھا زید بن سلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان دینے کے لیے آیا اور یہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک قبیلے سے ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک دیہات سے آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے محبوب ہمارے علاقے میں قحط سالی ہوتی ہے، خوراک کی کمی ہوتی ہے، انسان اور جانور بھوک سے مرنے لگے اور اگر فوری طور پر مدینے سے ان کے لیے امداد نہ بھیجی گئی تو وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لہذا فوری طور پر کوئی ایسی امداد بھیجی جائے جس سے لوگ بچ بھی جائیں اور اسلام پر مضبوط بھی ہو جائیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال رکھا گیا تو یہ جو زید بن سنا تھا، یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہ خبر سنی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ادار کھجوریں دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ وقت متعین کر دیا کہ اس دن آپ مجھے میرا قرض واپس کریں گے. اور اس نے 200 کلو یعنی 5 من کھجوریں وہ جو سائل آئے تھے صحابی ان کے سپرد کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دے دی کہ یہ جو قرض میں نے تم سے دیا ہے میں تمہیں فلاں تاریخ کو واپس لوٹا دوں. اب اس یہودی عالم نے کیا کیا کہ جو تاریخ قرض لینے کی تھی اس سے کچھ دن پہلے آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑا تلخ بولنے لگا اور اس نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں میں جو کالی کملی تھی اس کو اتنا زور سے کھینچا کہ حضور کی چادر زمین پہ گر گئی اور یہ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا. صحابہ کھڑے ہوئے اور اس سے بدلہ لینے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا کرو فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ اور اس کی جو 200 کلو کھجوریں میں نے اس سے قرض لیا ہوا ہے وہ اس کو واپس کر دو اور جب اس کو 200 کلو کھجوریں دے دو تو 60 کلو کھجوریں اس کو میری طرف سے تحفہ میں دے دینا. آپ تصور کریں اس نے بیعت بھی کیا کی، ایک تو زبان کا سخت استعمال کیا، دوسرا حضور کے شانوں سے حضور کی چادر کو کھینچا زمین پر گری. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے کر جناب عمر فاروق کو روانہ کیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور توڑ کر جب اس کی کھجور اس کو دے دی اور جو حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 60 کلو کھجور بطور تحفہ دینی ہے، جب وہ دینے لگے تو اس نے اپنی 200 کلو کھجور بھی رکھ دی اور کہنے لگا عمر میں کھجوروں کا مطالبہ کرنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی میرا مقصد کھجوریں لینا ہے. تو جناب عمر کہنے لگے تم نے اتنا سخت رویہ اپنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے چادر کو بھی کھینچ لیا اور تم کہہ رہے ہو کھجوریں لینے نہیں آیا تھا. تو زید بن سنا جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا وہ کہنے لگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو رات میں نبی پاک کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی نا ساری میں نے دیکھ لی ہوئی تھی، صرف ایک نشانی باقی تھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کو لوگ جتنا ستائیں گے وہ اتنی نرمی کریں گے. یہ نشانی باقی رہتی تھی. آج میں نے وہ نشانی دیکھنے کے لیے سب کچھ کیا. آؤ چلے حضور کی بارگاہ میں. تو جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی پاک نے پوچھا عمر کھجوریں دے دی؟ تو زید کہنے لگا حضور کھجوریں لینے تو نہیں آیا تھا، آپ ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھائیں میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ دیکھیں. آج ہمارا بھی ایک رویہ ہے، ہم جس کو دین کی دعوت دیتے ہیں یا بلائی کی دعوت دیتے ہیں، رشتے داروں میں اچھے سلوک کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ ہماری بات کے بعد بھی رویہ اچھا نہ کرے
تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو بہت بار سمجھائے، اس میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ میرے جملے میں توجہ کریں تو شاید میں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رشتے بنائے ہیں، آپ میں سے کون سا شخص ہے جو یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ میرے سامنے کٹ کے جہنم میں گرے؟ حالانکہ آپ کو اس کے ساتھ بہت اختلاف ہے، آپ اس کو ساری زندگی ملنا بھی نہیں چاہتے، آپ اس کو گلے لگانا بھی نہیں چاہتے، آپ اس کے دروازے تک بھی نہیں جانا چاہتے، آپ اس کے جنازے میں بھی نہیں جانا چاہتے، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ اتنا سخت دل نہیں ہے کہ وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ میرا بھائی میرے سامنے کٹ کے جہنم میں گرے۔ یار اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو نبی پاک کی حدیث کو یاد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یار آپ اگر اس کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک بار دعوت کیوں نہیں دے دیتے؟ اب میرے اس جملے کے بعد آپ کے ذہن میں بدل کیا گھوم رہا ہے؟ علامہ صاحب کو کیا پتا ہو کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں؟ جیسے جو عالم ہوتے ہیں اس دنیا کا حصہ نہیں ہوتے، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم سب رویوں کو بھی جانتے ہیں، طرز رویوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کون شخص ایسا ہے جو اپنے رشتے دار کو کٹتا ہوا جہنم میں گرتا ہوا دیکھے؟ یار اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ ایک بار کوشش کر کے اس کا ہاتھ تھام کے اس کو منا کیوں نہیں دیتے؟ چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آپ کسی کے پاس جا کے صرف اتنا کہہ دیں کہ یار چلو ماضی میں جو بھی ہو گیا ایک بار میں تم سے معافی مانگتا ہوں، چلو آج کے بعد صلح کر لیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اتنا جملہ کہنے سے ہماری شان میں کون سا فرق آئے گا؟ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ آپ نے جا کر یہ جملہ کہہ دیا کہ آؤ صلح کر لیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنا کیا ہے، جو بندہ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے بھیج دے گا۔ مطلب کیا ہوگا کہ صلح کرنے والا جنتی ہے، اور بھائی جنتی ہے تو جنت میں پہلے جائے گا نا۔ تو مہربانی کریں، پہلا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک بار کوشش کر کے دیکھیں، آپ اس جملے کو آج یاد کر کے جائیں کہ یار ہم کسی کو جہنم میں گرتا ہوا، حالانکہ جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے نا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جہنم کے اندر جس بندے کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، وہ اس کے جو پاؤں کی تلیاں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، اور آگ کے انگاروں کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ ان کا دماغ کھول کے ان کے منہ کے ذریعے باہر گر جائے گا، اور ساری آنکھیں پخانے کے ذریعے بہ جائیں گے، اور جس بندے کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے وہ الفاظ کیا کرے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، میرے محبوب نے فرمایا صحابہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یار جب ہم اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بانجوں کے لیے آگ برداشت نہیں کر سکتے نا، تو مہربانی کرو ایک بار کوشش کر کے دیکھو۔ جو بچے ہیں اپنے بڑوں کو منا کے دیکھو۔ یار ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا جملہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب نے بے شمار جنازے پڑھے، میں تو جنازہ پڑھانے سے پہلے کبھی کبھار کسی جگہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک بار آگے آ کے نا کفن اٹھا کے دیکھ لو، صرف بندہ نہیں گیا، اس کی ساری زندگی کی ضد ساتھ چلے گی، اس کی انا، اس کی اکڑ، اس کا تکبر، اس کا یہ جملہ میں نہیں کسی نے بلانا، اگر تم آ کے دیکھو تو صحیح ہے، صرف جنازہ نہیں ہے، صرف سانس نکلنے کی دیر ہے تو وہ رشتے بھی دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں جن کو سارا زندگی ہم اپنے قریب نہیں آنے دیتے، تو بھائی وہ جنازہ نہیں ہوگا، ہماری ساری زندگی کی ضد ساتھ پڑی ہوتی ہے۔ تو یار جب ہم نے مرنے کے بعد آگے چار پہ کو ہلا کے کہنا ہے کہ یار تو بولتا کیوں نہیں، تو میرا بھائی جب وہ بولتا ہے تب اس کو بلاتے کیوں نہیں؟ تو یہ جنازہ نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک لمحے کے لیے صرف بتا دیں، آپ ماشاءاللہ سب ذہین شعور ہیں، مجھ سے زیادہ دنیا کو سمجھنے والے ہیں، آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہر بندے کے دل میں کسی ایک کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے،
کسی ایک کے لیے زندہ کہ بس سب نہ صلح کرنا گا وہ نہیں کرنی. وہ بیان سننے کے بعد پیغام آتے ہیں علامہ صاحب میں نے آپ کے کہنے میں سب سے صلح کرنی ہے تو بندے نہ میں نہیں کرنی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک لمحے کے لیے تصور کریں, کس بندے کو یہ یقین حاصل ہے کہ جو سانس اس کے اندر گیا اس نے باہر کیا, یا جو باہر گیا دوبارہ اندر بھی جانا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ نے تو صلح نہیں کی, آپ دنیا سے چلے گئے, یا اس نے آپ سے صلح نہیں کی, آپ دنیا سے چلے گئے, اور میرے نبی پاک کو فرما رہے رشتے داری توڑنے والا جنت میں جائے گا, کیا کریں گے؟ آپ حق پر ہوں گے, یقیناً آپ کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہوگی, لیکن میرے بھائی اللہ کو فرما رہا ہے کہ جو بندہ معاف کرتا ہے اس کا رب اس کو پسند کرتا ہے, تو آپ رب کے پسندیدہ بندے کیوں نہیں بن سکتے؟ اگلا جملہ, کائنات میں سب سے بڑا دشمن بھلا کون ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے ہماری بیٹی اذیت میں, وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں. حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا, اور میں اہل سنت والوں سے بھی کہوں گا, باقیوں کا تو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں, حضور کے نواسے صرف امام حسن اور حسین نہیں ہیں, حضور کی باقی صاحبزادیوں کے بھی بچے ہیں, لیکن ہم نے کبھی نام تک بھی نہیں سنے ہوں. حضور کے خاندان سے اتنا ظلم اچھا نہیں ہے. سیدہ زینب حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں, ابو العاص ان کے شوہر ہیں. انہوں نے جنگ بدر کے بعد سیدہ زینب سے یہ کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب سیدہ زینب جو حضور کی صاحبزادی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی بڑی بہن ہے. اب یہ اونٹنی پہ سوار ہیں اور مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہے, اور اس وقت یہ حضور کی صاحبزادی امید کے ساتھ ہے, اور شکم انور کے اندر بچہ بھی ہے. اب جب مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہی ہے, تو ایک شخص تھا, اس کا نام تھا حبار بن اسود. اس کو مشرکین مکہ نے بھیجا کہ جا کر ان کا رستہ روکو, ان کو مدینے نہیں جانے دے. اب یہ حبار بن اسود نکلا اور اس نے جا کر نیزہ اتنی زور سے اونٹنی کو مارا کہ اونٹنی ایک دم اچھلی اور تڑپ کے مری, اور سیدہ زینب اونٹنی سے نیچے تشریف لائی, اور جو شکم میں بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اس بچے کے صدمے میں ہوا تھا. ماں کو صدمہ لگا کہ میرا بیٹا میرے شکم میں انتقال کر گیا, تو سیدہ زینب اسی صدمے میں وصال کر گئی. آپ تصور کریں, حضور کی صاحبزادی کا وصال اپنے بیٹے کے صدمے میں ہوا, اور حضور کی بیٹی کا وصال ہو گیا, تو کتنا بڑا دشمن ہے حبار بن اسود, جو حضور کی صاحبزادی کا قاتل ہے. لیکن جب فتح مکہ ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ جو شخص اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا اس سے جنگ نہیں کی جائے گی, اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا, اور آج جو معافی مانگنے آئے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا. جس کا جی چاہتا ہے معافی مانگنے کا وہ مانگ لے, اس کو معاف کر دیا جائے گا. ایک ہے حضور کے ذاتی معاملہ اور ایک ہے شان رسالت کے معاملہ. شان رسالت کے گستاخوں کو تو حضور نے کعبے کے خلاف کے اندر قتل کروایا کہ ان کی معافی نہیں ہے جو شان رسالت کے خلاف شعر و شاعری کرتے ہیں. لیکن حضور نے اعلان کیا آج جو معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا, اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اس سے جنگ نہیں کی جائے گی. اب حضور نے یہ اعلان کیا, اور حضور سارا دن لوگ آتے رہے, معافی مانگتے رہے, حضور معاف کرتے رہے. جب رات کی تاریکی چھا گئی, اندھیرا چھا گیا, تو وہ جو حبار بن اسود تھا, حضور کی صاحبزادی کا قاتل تھا, اس نے چہرے پر نقاب ڈالا اور حضور کی مجلس میں آیا, اور آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبح آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو معافی مانگے گا اس کو مل جائے گی, لیکن اب محمد آپ کا ایک بہت بڑا دشمن بھی ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اگر وہ معافی مانگنے آئے تو اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے مسکرا کر جو جملہ کہا تھا وہ توجہ طلب ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضور آپ کا ایک بہت بڑا دشمن ہے, معافی مانگنا چاہتا ہے, اگر وہ آ جائے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ حضور کا جملہ سنیں, آپ اس جملے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں.
حضور کی صاحبزادی کا قاتل ہے، حضور کے نواسے کا قاتل ہے، حضور نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا ابار چہرے سے نقاب اتار لے، بیٹیاں بھولا تو نہیں کرتی، تو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھ، رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یار تصور کرو، اس سے بڑی شان کریمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو معاف نہیں کروں گا، باقی سب کو کر دوں گا۔ تو میرے بھائی، کفن کے اندر صرف مردہ نہیں ہوتا، اس کی ساری زندگی کی زند سال بھی پڑی ہوتی ہے، انا سال پڑی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جتنے احباب تشریف فرمائے جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو کیا نیت ہوتی ہے کہ یار چلو ہم تو دنیا تو چلا گیا، کی کرنا ہے؟ یعنی میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انسانیت پر اس سے بڑا ظلم کوئی اور باقی ہے کہ آپ نے کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیا؟ حالانکہ حضور کہہ رہے ہیں کسی ایک انسان کی جان بچاؤ تو ساری انسانیت کی جان بچ رہی ہے، اور آپ نے کسی کو ساری زندگی جدائی کا صدقہ دے دیا۔ مہربانی کرے اپنے دلوں کو پتھر نہ کرے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہماری اوقات پتہ کیا ہے؟ روح نکلنے کی دیر ہے، بس سال نے ہاتھ اٹھانا تو یوں گر جانا، اس نے یوں ہاتھ اٹھانا گر جانا۔ یار ہم تو اپنی مرضی سے اپنا غسل بھی نہیں کر سکیں گے۔ کس چیز کی ادا ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ آپ مظلوم ہیں، زیادتی آپ سے ہوئی ہے، آپ حق پر ہیں، مہربانی کرو معاف کرنے کے لیے کسی کے مرنے کا انتظار نہ کرو۔ آپ نے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے، ساری زندگی نہیں ملتے، لیکن جب جنازے کا وقت ہوتا ہے نا تو اس کی میت کو، اس کی چارپائی کو پکڑ کے زور زور سے روتے ہیں اور بلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں ایک باری میں نہ غلط کر، میں سارا کچھ بھلا دیا تھا۔ تو یار جب زندگی میں موقع تھا تو بلایا کیوں نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بکری جو تھی وہ ریوڑ سے الگ ہوئی اور وہ جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے پیچھے بھاگنے لگے، بھاگتے بھاگتے بہت جب اس نے طویل سفر طے کر لیا تو بکری جب ٹھہر گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بکری کو پکڑ لیا، آپ مجھے بتائیں جانور اپنے مالک کو تنگ کرے تو مالک اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ اب جب بکری رک گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی مٹی جاڑی اور جملہ کیا کہا؟ کہنے لگے کم از کم میرا نہیں تو اپنے ہی خیال کر لیتی، اتنا بات کیوں رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتہ بھیجا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ اعلان نبوت کر دیں، جو بندہ ہماری مخلوق پر اتنا رحم کرنے والا ہے اللہ اس کو نبوت عطا فرمانے والا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے مزاج کے اندر نرمی کو پیدا کریں۔ ہم بعض اوقات اتنا تلخ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار میں نے بات نہیں کرتا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، حضور کی بارگاہ میں نا حاتم طائی کی بیٹی ہے، حاتم طائی جتنا بڑا سخی تھا آپ سب جانتے ہیں، اس کے دربار کے 7 دروازے تھے اور صحابت کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک بھی سائل 7 دروازوں سے آتا تھا تو اس کو 7 دروازوں سے خیرات ملتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ سب سے بڑا جو سخی تھا وہ تو حاتم طائی تھا کہ ایک بھی منگتا 7 دروازوں سے آئے تو خیرات ملتی تھی۔ تو عاشق نے کہا یہ کیسی سخاوت ہوئی کہ ایک دروازے سے خیرات لینے کے بعد بھی حاجت باقی ہو۔ پھر وہ دوسرے دروازے پہ گیا اور 8واں دروازہ ہوتا تو مانگنے والا وہاں بھی جاتا، کیونکہ جتنی اس کو طلب تھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے تو وہ اگلے دروازے پہ جاتا ہے۔ آؤ در مصطفیٰ پر آ کے دیکھو، جو ایک بار دامن پھیلاتا ہے ملتا اتنا ہے دوبارہ کسی سے مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اب حاتم طائی کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں جنگی قیدی بن کے آ گئی، آ کر کیا کہہ رہی ہے؟ آپ میرے والد کو جانتے ہیں نا کتنا بڑا سخی تھا، کیا کس سے رہی ہے؟ حضور سے کہہ رہی ہے آپ جانتے نا میرا والد کتنا بڑا سخی تھا، 7 دروازے تھے، ہر دروازے سے خیرات کرتا تھا، اور میں تو اس کی بیٹی ہوں جس کا باپ بڑا سخی تھا۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا تو جنگی قیدی بن کے آئی ہے اور اپنے والد کی سخاوت کو سناتی ہے، جب میں نے تجھے بغیر بدلے کے آزاد کیا۔ اب وہ حضور کی سخاوت آزمانے لگی تو کہنے لگے صرف میں کیوں جاؤں،
میرے ساتھ جو عورتیں آئی ہیں تو ان کو بھی آزاد کرو نا. حضور نے کہا چلو ساری عورتیں آزاد ہیں. جب حضور نے آزاد کر دیا تو ان کو آزادی پسند نہ آئی اور کہنے لگے آپ نے تو آزاد کر دیا ہے، اب کلمہ پڑھا کے زندگی بھر کا غلام کرتے ہیں. کلمہ پڑھا وہیں پر مسلمان ہوئے. یار آپ تصور کریں طریق کے اوراق پلٹ کے دیکھیں، حضور کو سب سے زیادہ جو پیار تھا نا اپنے چچا میں، بولتے امیر حمزہ سے تھا. لیکن امیر حمزہ کے قاتل وحشی جب فتح مکہ کے موقع پہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حضور نے ان کو معاف کیا. ہندا نے کلمہ پڑھا، ان کو معاف کیا. ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، ان کو معاف کر دیا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے اوراق پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ایک چیز ملے گی جو میں نے پہلے کہہ دی کہ معاف کرنے والے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کریں. آخری مثال دے کے میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، اور یہ مثال میں آپ سے تھوڑی توجہ چاہ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ سارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ بولے تو صحیح، پھر بولے جی. اگر آپ کو اپنی صف کے اوپر کوئی تنکا گرا ہوا نظر آئے تو کیا کریں گے؟ کیوں جی؟ مسجد کس کا گھر ہے جی؟ پھر بولے جی. اچھا بیت اللہ میں چلے جائیں تو صفائی کا عالم یہ ہے وہاں پر مکھی بھی فرش پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی، اتنا اس کو صاف ستھرا. کیوں بھائی؟ کس کا گھر ہے جی؟ آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو انہوں نے مندر اتنا صاف کیا ہوا ہے کہ وہاں گندگی نظر نہیں آتی. چرچ چلے جائیں تو عیسائیوں نے اتنی صفائی رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر گندگی نظر نہیں آتی. یہودی اپنے کلیسے کو صاف کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے معبود کا گھر ہے. عیسائیوں کے نزدیک جو چرچ ہے وہ ان کے معبود کا گھر ہے. ہندوؤں کے نزدیک مندر ان کے معبود کا گھر ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک مسجد اللہ کا. ہر مذہب والے نے اپنے معبود کے گھر کو بڑا صاف ستھرا رکھا، اور اس صاف ستھرے کرنے کو عبادت بھی سمجھا، نیکی بھی سمجھا. لیکن پتہ کی بات بلا کیا؟ اللہ رب العزت نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسا میں. کیوں؟ جو کسی جگہ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا. رب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ پہ سما نہ سکے. اللہ مسجد میں نہیں ہے، کعبے میں نہیں ہے، مندر میں نہیں ہے، کلیسا میں نہیں ہے، چرچ میں نہیں ہے، لیکن سب نے اپنے معبود کے گھر کو صاف ستھرا رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے معبود کا گھر ہے، اس لیے ہم نے اس کو صاف رکھا. اور پتے کی بات کہنا چاہتا ہوں، جس دل میں خدا کا گھر ہے اور جس دل میں خدا بستا ہے وہ سب نے گندا کر دیا. مسجد دھونے کے لیے خدام رکھے ہوئے ہیں، اور جس دل میں خدا کا بسیرا وہاں نفرت، کینہ، بغض، کدورتیں، دشمنیاں، بدلہ، انتقام. کون سا بت ہے جو ہم نے اپنے دل میں نہیں پالا ہوا؟ یار حضور کی امتیوں کے رب کا گھر گندا کر دیا. چھوٹے ہوتے ہم ایک جملہ سنا کرتے تھے اور بولا بھی کرتے تھے، وہ کیا تھا بھلا؟ لڑائی کہ اللہ کا کار، اللہ کا گھر مسجد تھا؟ نہیں. لڑائی معاف کرو کہ اللہ کا کار صاف کرو. اللہ کا گھر دل تھا کہ لڑائی معاف کر دو، اور اللہ کا گھر جو دل ہے اس کو صاف کر دو. لیکن یہاں مسجد ہونے کے لیے خدام ہے، اور جس دل میں خدا کا بسیرا ہے کس نے گندا نہیں کیا ہو؟ تو اللہ کا گھر صاف کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ پھر نہیں، میری عادت نہیں ہاتھ پاؤں اٹھائیں، وہ ہمارے مسلک کے شہنشاہ رکابا کا کام ہے. اللہ نے ہمیں مسلک ایسا دیا، ہمارے نقیب بھی شہنشاہی ہوتے ہیں. کیسی ہماری شان ہے، اللہ نے ہمیں شہنشاہی عطا کی ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہاتھ پاؤں اٹھانا ان کا ہی کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ لڑائی تے اللہ کا کار ہے. چلو کم از کم بولتے لگو نا یار. اب آخری حدیث پاک اگر آپ سن لیں تو بات مکمل ہوگی. قیامت کا جو منظر ہے نا اس کو سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورج ہے نا، سورج یہ زمین سے اس وقت 500 سال کی مسافت پہ ہے، اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے. آپ تصور کریں ابھی سورج 500 سال کی مسافت پہ ہے اور اس کی پشت زمین کی طرف ہے، تو گرمی کا یہ عالم ہے.
کہ جون جولائی میں ہم بغیر جوتے کے فرش پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. سورج کہاں پہ جی؟ ذرا آستہ بولو کہ نظر نہ لگ جائے آپ کی آواز. کہاں پہ جی؟ اور سورج کی پشت کس کی طرف ہے اور چہرہ کس طرف ہے؟ اب حدیث کے الفاظ سنیں میرے نبی پاک. تو میں قیامت والے دن سورج صرف اور صرف سوا نیزے پہ ہوگا. سوا نیزہ 12 فٹ بنتا ہے. جتنی آپ کی یہ دیوار اونچی ہے سورج اتنا اونچا ہوگا. اگلی لفظ حدیث کے فرمایا سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا. تیسرا لفظ زمین پر پریڈ کیا تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. میں میدان معاشر کی زمین تانبے کی ہوگی. آپ تصور کریں تانبا گرم کیا ہو تو ہاتھ لگا سکتا ہے. زمین تانبے کی ہے, سورج سوا نیزے پہ ہے اور سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہے اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں. اور دن 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہے. اور جہنم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم اتنی بڑی ہے کہ قیامت والے دن جب جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے تو جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی اور ایک لگام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. اتنی بڑی جہنم اور اس کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ پل صراط کو پار کرے گا, جہنم کو پار کرے گا, تو اس کی پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا اگر وہ زمین کا سارا پانی پی لے تو اس کی پیاس میں ایک بوند کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. زمین کا سارا پانی اس نے پی لیا اور ایک بوند کے برابر بھی پیاس ختم نہیں ہوگی. عرض کیا تھا پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا وہ میرے حوض کوثر پہ آئے گا, میں اس کو ایک پیالہ بھر کے دوں گا, دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی. اب منظر کیا؟ سورج سوا نیزے پہ, زمین تانبے کی, سورج کا رخ انسانوں کی طرف, انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے. پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا گیا. پل صراط کو پار کرنے کے بعد پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ اس کی پیاس ساری زمین کا پانی بھی ختم نہیں کر سکتا. ایک پیالہ ملے گا تو دوبارہ کبھی پیاس. اب حدیث پاک سنیں جس کے لیے میں نے سارا نقشہ بیان کیا. میرے محبوب کائنات جانے جانا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھائی کے دروازے پر صلح کرنے کے لیے چلا گیا اور سامنے والے نے بغیر کسی شرعی عذر کے اس سے صلح نہیں کی تو صلح نہ کرنے والا میدان معاشر میں میرے حوض کوثر پہ نہ. تصور کرو جس کو حضور نے بھی کوثر کا پیالہ نہ دیا کہاں جائے گا؟ جس کو حضور نے بھی قریب نہ کیا تو کہاں جائے گا؟ ہم تو اس امید پر میدان معاشر میں جائیں گے کہ ہماری بات حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے, اور اگر حضور نے اس کو قریب نہ کیا تو لڑائی 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 اسے مینو معاف کرو, اچھے سے بولو ذرا. لڑائی لڑائی اور اللہ کا گھر. تو کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار, جنازے کی چارپائی پر صرف مردہ, ساری زندگی کی ضد, تکبر, حسد, بغض سب کچھ اس کے کفن کے نیچے ہو گیا. دنیا میں کیا کہتا ہے تو میں کیوں جاوا جی, اور نے پرانے ظلم بھی بڑے کہتے ہیں. میں نے مثال دی ہے. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کے سامنے کٹ کے جہنم میں گرے, کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے رشتے داری توڑنے والا جنت میں, تو اگر آپ اپنے بھائی کو بچانا چاہتے ہیں نا تو ایک بار گلے لگا کے دیکھیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں خونی رشتے, سگے بھائی بہن بھائی جب صلح ہوتی ہے تو صرف گلے لگتے, کچھ کہتے نہیں ہیں, آنسو دونوں کے نہیں تھمتے. مطلب بڑا کیا ہے, اندر ملنا چاہتا ہے, باہر والا بت ملتا نہیں ہے. تو مہربانی کرو کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا میں کرتا ہوں سامنے والا ویسا کرے تو صلح ہوگی, وہ میری بات مانے تو صلح ہوگی. بھائی اگر آپ کی بھی بات ماننی ہوتی تو جھگڑا ہوا کیوں تھا؟ اسی لیے تو ہوا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا.
یہ کیا فلسفہ میری گل مننے جو میں صلح کرا تھا؟ اگر آپ کی ہی بات نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں سامنے والے سے اختلاف ہے کیا؟ آپ نے وہ سوتر دیکھا نا دھاگا، ایک بندہ ادھر کھینچے دوسرا ادھر، تو سوتر کیا ہوتا ہے؟ دھاگا کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ درویش نے ایک جملے میں کہا، اس نے کہا آنگ یاری دا پالن اوکھا۔ آنگ یاری یعنی رشتے داری نبھانی بڑی ہوتی ہے۔ آنگ یاری دا پالن اوکھا، جیوے تند سوتر دی کچی ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے، اے تاں رہتی جے پکی۔ سامنے والا کہے گا برابر کی کھینچوں گا، جیسا میں کروں ویسا کرے، تو پھر جب دونوں برابر کی کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کھینچے تے دوجا چھڑدا ہی جاوے، اے تاں رہتی جے پکی۔ اللہ کریم آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لڑائی مہربانی۔ وما علینا الا